السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بھائیو، آئیے سب سے پہلے تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: بے شک روز قیامت لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، آپ نے سنا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آئیے پیارے بھائیو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے بارے میں کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پیارے بھائیو، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ پیارے بھائیو، اس مبارک مہینے کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ پیارے بھائیو، رمضان یہ رامادن سے پناہ ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم ہوتا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے جاتے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض مفسرین نے فرمایا ہے جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہہ دیا گیا، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا ہوتا ہے اسے جمادی الاخری کہا گیا۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ رمضان اس وقت گرمی میں تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کی 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے
کہ ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہتا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی بھی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔